بنو کنانہ کو، بنو کنانہ میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے چنا قریش کو، اور قریش میں سے بھی اللہ نے چنا بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا، مجھے چنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ خاندان چنا گیا۔ میرے آقا کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ قریش خاندان میں۔ وہ قریشی نہیں جو آپ لوگ بولتے ہیں، یہاں تو قصاب کو اور گوشت کاٹنے والے کو بھی قریشی کہا جاتا ہے۔ قریش یہ خاندان ہے جن کو آج عربی میں قریشی بھی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے افضل خاندان میں پیدا کیا گیا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کی جگہ بھی سب سے خاص منتخب فرمائی۔ وہ اس روئے زمین کی سب سے افضل جگہ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پیدا ہونے کے لیے پسند فرمایا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز خاص ہے، پیدا ہونے کا دن بھی خاص، پیدا ہونے کی جگہ بھی خاص، پیدا ہونے والے جس خاندان میں وہ خاندان بھی خاص۔ اس کے علاوہ روایات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو سب سے اچھے لوگ پیدا ہونے والے تھے، سب سے اچھے لوگ، ان سب کو چن کر کے اللہ نے رسول اللہ کا صحابی بنا دیا۔ صحابہ دنیا کے سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں، حضور کے ساتھی بھی سب سے مخصوص۔ میرے ان چند جملوں کے بعد اب آپ کا ذہن میں قریب کرتا ہوں۔ نبی پاک کے پیدائش کی جگہ خاص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان خاص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ساتھی صحابہ بھی خاص۔ اسی سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک حضور کے تذکرے کرنے والی محفلیں بھی خاص ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو یہ حصہ نہیں دیا گیا ہے۔ حضور کی میلاد منانے کی محفلیں بھی خاص ہیں، ہر ایک کو نہیں دی گئیں۔ یہی موسم ہے میرے عزیزو، جاؤ پہچانو، مسجدیں بھی پتہ چلتی ہیں، چہرے بھی پتہ چلتے ہیں۔ مخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجھے بتاؤ تمہارے عشق میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ، حضور کی محبت میں دل دھڑکتا نہیں ہے تو بتاؤ۔ کیا ان محفلوں میں آنے کے بعد، حضور کے تذکرے سننے کے بعد واہیات اور خرافات آتی ہیں دماغ میں؟ نہیں، بلکہ مجلس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کے بعد کچا ہو تو وہ حضور کی محبت میں تڑپنا سیکھ جاتا ہے، وہ ڈھیلا ہو تو وہ پکا بن جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان محفلوں کو جو محبت کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے۔ دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمارے علماء نے سب کچھ بیان کیا ہے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے نکڑ پر گلی پر کھڑے ہو کر کے واٹس ایپ اور فیس بک پہ مناظرہ کرتے رہو۔ علماء کا کام ہے، علماء ذوی الاحترام کے حوالے کر دو، مفتیان کرام کے حوالے کر دو کہ یہ دلائل کی روشنی میں ان سے بات کیا جائے۔ یہ ایسی بات ہے کہ آپریشن کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر کرتا ہے۔ آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے، تھیٹر میں کرتا ہے، لیکن اگر کھیت میں کھڑے ہو کر دو کسان لڑنے لگے کہ نہیں لیور کا آپریشن یہاں سے ہونا چاہیے، ہارٹ کا آپریشن یہاں سے ہونا چاہیے، تو دونوں کسان ہیں اور کھڑے ہو کر کے بحث کر رہے ہیں کہ آپریشن ایسا ہونا چاہیے، آپریشن ویسا ہونا چاہیے، تو تمہیں ہنسی نہیں آئے گی؟ تم یہ نہیں کہو گے تیرا کام ہے کدال پھاوڑے سے زمین کھود، بیج بود، آگ فصل اگا؟ جس کا کام ہے آپریشن کرنا وہ جانتا ہے کہاں سے کرنا ہے۔ دلائل علمی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے دینا یہ علماء اور مفتیان کرام کا کام ہے، نہ کہ واٹس ایپ اور یہ فیس بک پر گھنٹوں بیٹھنے والے عام نوجوانوں کا کام ہے۔ ورنہ ہوگا یہ کہ یہ بھی کسان آپریشن کریں گے تو پھر پھاوڑے سے کرنا لگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ان موسموں میں آنے والے خرافات اور واہیات اور پھیلے ہوئے کیڑوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں، ہمارے پاس دوا ہے، جب کبھی زیادہ کیڑے آتے ہیں تو اسپرے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس بریلی کا اسپرے موجود ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھو، پھر دیکھو یہ اسپرے کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھتی ہے اور دشمن ویسی ہی دور بھی چلے جاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی ایک بات پر، میں آپ کو بتاؤں، میں ایک جلسے میں شرکت کے لیے حاضر تھا۔ اب تو بڑے جہاں جلسے دیکھیں تو وہ بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدیوں کے بعد غلاموں کے جب عمل کا یہ حال ہے تو پھر آقا کا حال کیا ہوگا؟ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہوگی؟ بس یہ سنت پر عمل کا جذبہ تھا بایزید بسطامی کا
کہ جس کا بچہ رو رہا تھا اس کا بچہ چپ تو ہوا ہی، لیکن بچے کا باپ اسلام میں بھی داخل ہو گیا۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر دوسروں تک پہنچائے ہوتے ہیں تو یہ انقلاب تو آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کٹھور دل ہیں، لوگوں کا دماغ بنایا گیا پروپیگنڈے کے ذریعے سے، ان کے دلوں میں کچھ شریر قسم کے فتین لوگوں نے نفرت ڈالی ہے، لیکن اگر اس نفرت کو ختم کرنا ہو تو آپ کو بھی تو محنت کرنی چاہیے۔ آپ پھیلائیں میرے مصطفیٰ کی سیرت کو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو۔ آج بھی دنیا محتاج ہے۔ دنیا کو یہ بتاؤ سب سے اعلیٰ اخلاق اس دنیا کو کس نے دیے ہیں؟ انگریزوں نے اس کا اعتراف کیا ہے، انگریزوں نے اس کو قبول کیا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اخلاق سب سے پہلے دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دنیا آج اتنی ترقی پر آ گئی کہ ان تعلیمات کو چھپایا گیا اور اپنے نام سے پرچار کرنے لگ گئے کہ ہم ہیں لوگوں کو اخلاق سکھانے والے ہیں۔ یہ کیا اخلاق سکھاتی ہیں؟ جن کو پیشاب کا سلیقہ نہیں معلوم وہ اخلاق کیا سکھائیں؟ انہیں دنیا داری صرف اور صرف دولت اور سیاست اور تمکنت چاہیے، اخلاق تو میرے مصطفیٰ کے تھے، صحابہ کے تھے۔ آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود کو بھی ان اخلاق میں ڈھالو اور دوسروں تک ان اخلاق کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرو۔ تمہارے عمل دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس میلاد کے آنے سے پہلے آپ کو کثرت سے ایک اور عمل کرنا چاہیے۔ کون سا ایسا عمل ہے جو حضور کی محبت کو بہت تیزی سے بڑھاتا ہے؟ امام غزالی سے پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو بڑھانا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے درود پڑھو، حضور کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے سوتے جب موقع ملے کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ دنیا میں جو جس کا نام بار بار لیتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے اعلان بھی کیا، ہر سال ہمارا یہ مشن بھی ہے کہ ہم 1200 کروڑ مرتبہ اور نہیں کثرت سے درود پاک کا ورد کیا کرتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میلاد مبارکہ میں ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں پر رونق عطا فرمائے، آئی ہوئی بلاؤں اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ درود پاک اور میلاد مبارکہ کے صدقے دور فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، 12ویں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے ایک تمنا اور لے کر کے روزانہ جیا کرو کہ حضور کی ولادت کا دن ہے۔ جب عام لوگوں میں سے کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو خوشی کا دن ہی سمجھتے ہیں نا، لوگ خوشی کا دن ہی سمجھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ خوشی کا دن ہے۔ اور جس کا جنم دن ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جو آئے محبت سے انہیں ملا، ہو سکتا ہے اس کو کسی نے تحفے دیا اور وہ کسی آنے والے کو تحفہ دے رہا ہے، اس کی خوشی کا دن ہے۔ یہ کائنات کے آقا و مولا اور جود و سخا کے بادشاہ کی پیدائش کا دن ہے۔ اگر تمنا کرو گے تو کیا نہیں ملے گا؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا اس دربار کی شان یہ ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بارگاہ مصطفیٰ کی جب یہ شان ہے، اے سنیو تم یہ کہتے ہو ہر چیز اس دربار سے ملتی ہے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جب وہاں سے سب عطا کیا جاتا ہے تو مانگتے کیوں نہیں ہو؟ مانگو ایک بار، اور مانگنے سے کیا مانگنا چاہیے پہلے یہ بھی تو دیکھ لو۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ فرمایا سرکار ہم کمینوں کے اخلاق پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو صرف بھیک مانگنا آتا ہے۔ اور اپنے گھر سے نکل کر اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا، واقعہ یاد ہے آپ کو؟ مکہ کے مشرکین حضور کا قتل کرنے آئے تھے اور گھر کے باہر کھڑے تھے تلواریں لے کر، اسی وقت اللہ کا حکم آیا، میرے آقا اپنے گھر سے نکلے، حضرت علی کو بستر پر سلایا اور نکل کر سیدھے ان کافروں کی نظروں کے سامنے سے نکلے، کسی کو نظر نہیں آئے میرے آقا۔ اور گئے کہاں؟ پورا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، رات کا وقت ہے، جیسے ہی گھر میں گئے تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا،
सीधे अंदर दाखिल हुए मेरे आका अबू बकर सिद्दीक बैठे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए अबू बकर सिद्दीक अचानक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह क्या हिजरत का हुक्म आ गया, क्या आपके साथ जाने का हुक्म आ गया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुक्म मुझे आया, तुम्हें बेकरारी इतनी कैसे? तुम अपने घर का दरवाजा बंद किए बगैर रात को इस तरह बैठते हो? हज़रत अबू बकर अर्ज करते हैं आका एक बार आपने मुझसे कहा था अल्लाह ताला एक रात मुझे हिजरत का हुक्म देगा। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह क्या आप अपना वतन छोड़कर चले जाएंगे? तो आपने फरमाया था अबू बकर अकेला नहीं जाऊंगा, तुमको साथ लेकर के जाऊंगा। आका जिस दिन आपने ये कहा था उस दिन से मैंने घर का दरवाजा बंद ही नहीं किया। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। ये सिद्दीक अकबर की अदा थी मेरे अजीजों। यही मैं कहता हूं अपने घरों को सजाओ और अपने आप को इतना तैयार रखो इस एहसास के साथ कि मेरे आका आएंगे, जरूर आएंगे। इसलिए कि एक और भी बात मैं बताऊं, वो वहां आते हैं जहां दिल टूट जाते हैं, वो वहां आते हैं जहां उम्मीदों का बांध टूट जाता है, जहां लोग लाइलाज महसूस करते हैं, वहां आते हैं। शरफुद्दीन बूसीरी जिनको लकवा मार गया था, फालिज हो गया था, हाथ पैर उठते नहीं थे, बिस्तर पर पड़े रह गए, हकीमों ने कहा इस मर्ज में मौत हो जाएगी। तब पुकारा तो मेरे आका को अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जराम मुक़लतिम बिदमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्ब व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूदु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कबी इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़ि فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 170 अशआर का लिखा हुआ ये कसीदा था, हुजूर की मोहब्बत में लिखे जा रहे थे, हुजूर की मोहब्बत में पढ़े जा रहे थे। दुनिया ने लाइलाज कहा था, लकवा मारा है, पैरालाइज हो चुके हो, इधर आंख बंद हुई मदीने के ताजदार